اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اپنی جنسی خواہش، اس کی تکمیل، یہ ساری چیزیں انسان میں رکھی ہیں کہ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ البتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے جائز اور بہتر صورت جو ہے اپنی خواہش کی تسکین کی، خواہش کی تکمیل کی، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بنایا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، جائز ذریعے سے اس کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بلکہ اسلام کی نظر میں تو یہ خواہش کی تکمیل اس کے لیے باعث ثواب بنے گی، باعث اجر بنے گی۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اس کے ایمان کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین تو مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا دین سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ برائی کے راستے سے فطری طور پر اس کی بعد اور دوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چاہے اچھائی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گویا کہ اسباب مہیا کر دیے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدھا ایمان آدھا دین تو نکاح کی صورت میں پورا ہو گیا، اور جو باقی آدھا رہتا ہے وہ بھی تقوی اختیار کرے، نیک اعمال کرے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح سے انسان نیکی کے راستے پہ اور دین کی تکمیل کے راستے پہ چل پڑتا ہے، خواہش بھی پوری ہوتی ہے اور اس کی دینداری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نکاح کے درجات بنائے ہیں کہ بعض صورتوں میں نکاح مستحب ہے، بعض صورتوں میں نکاح سنت ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح واجب ہے۔ یعنی اگر انسان پر شہوت کا غلبہ ہے اور اس کو غالب گمان یہ ہے، امکان یہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، میں غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے میں لگ جاؤں گا، تو ایسے انسان پر فرض اور واجب ہے کہ وہ لازماً نکاح کر لے۔ اور اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو پھر بھی چونکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ اور خواہش رکھی ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ نکاح کر لے۔ بعض فقہا نے تو عبادت سے بھی افضل گنا ہے نکاح کو، کہ جو بندہ نکاح کر رہا ہے، نکاح والی مبارک زندگی گزار رہا ہے، دین کی تکمیل کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو یہ بندہ یوں سمجھے کہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ جب تم بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہم تو خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی ذاتی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر ہمیں اجر و ثواب کس چیز کا ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر تم یہاں اپنی بیوی سے خواہش پوری نہ کرتے، جائز ذریعے سے اپنی خواہش کی تکمیل نہ کرتے تو لا محالہ تمہیں گناہوں کی طرف جانا پڑتا، تو تم جب گناہوں سے بچ گئے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال نکاح انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جائز ذریعے سے اس کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح بیان فرمایا۔ اور نکاح کے حوالے سے دو چار باتیں جو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح اس وقت کیا جائے جب انسان ذمہ داری نبھا سکتا ہو، ذمہ داری نبھانا جانتا ہو، اتنے اسباب و وسائل موجود ہوں کہ جس بچی کو، جس عورت کو وہ بطور بیوی کے گھر میں لا رہا ہے، اس کا نان نفقہ، اس کا گھر بار، اس کی ذاتی ضروریات، اس کی صبح شام کی جو ضروریات ہیں، یہ ساری چیزیں پوری کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا نکمہ آدمی ہے جس کا روزگار ہی نہیں ہے، جو بالکل دوسروں کے اوپر بوجھ ہے، تو فیلیا ہے، کسی اور کی ذمہ داری میں رہ رہا ہے، تو ایسا بندہ اگر نکاح کرے تو شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے کہ ایسے بندے کو نکاح نہ دو، پہلے اس کو باعزت روزگار کے معاملے میں خود کفیل کرو، یہ روزگار کرنے والا ہو، تب جا کر اس کو کہ اپنی بیٹی بہن دے تاکہ یہ اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکے، شیلٹر اور چھت مہیا کر سکے، اس کے مناسب لباس اور مناسب ضروریات کا بندوبست کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ نکاح اولاد کی نیت سے کیا جائے، پاکیزگی کی نیت سے کیا جائے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کی نیت سے کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ جی میری شہوت پوری ہوگی، میں اسی جنسی تسکین میں لگا رہوں گا اور پھر ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاؤں گا۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہو،
دور نبوت میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، یعنی جو خیر القرون ہے، جو اچھے زمانے گزرے ہیں، ان میں نکاح بڑا آسان ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس معاشرے میں، اور آپ کے سامنے صحابہ آتے تھے، آپ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کے کپڑوں پہ یہ رنگ نظر ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ یعنی اتنی عام اور اتنی آسان چیز تھی، اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی یہ کہ اللہ کے نبی ناراض ہوتے جی مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتا تھا، البتہ اس پر ولیمہ انسان اپنی گنجائش کے مطابق کرے، مسلمانوں کو اکٹھا کرے، کھانا کھلائے، اپنی جگہ پہ بلائے، ان کے گھروں میں بھیجے، جو بھی ترتیب ہو، بہرحال نکاح آسان بنانا چاہیے۔ اس زمانے میں نکاح آسان اور زنا مشکل تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں زنا اور بدکاری عام ہے، آسان ہے، اور نکاح مشکل ہو گیا۔ بے جا قسم کی اور غلط قسم کی جو شرائط لگائی گئی، اس سے نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ غریب بندہ بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال نکاح کے اندر سادگی اپنائی جائے، اور اس آدمی کا نکاح کیا جائے، اس آدمی کی شادی کی جائے جو کم سے کم روزگار کمانے کے لائق ہو، روزگار کمانے کے قابل ہو، اور اپنی پاک دامنی اور پاک بازی کی نیت سے نکاح کیا جائے۔ اسلام میں اور مغرب کے کلچر میں جو کافروں کا کلچر ہے، کافروں کا نظام ہے، یہی فرق ہے کہ یہاں جو آدمی نکاح کر رہا ہے وہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کا عہد کرتا ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کو لائف پارٹنر بناتا ہے، وہ زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی کفالت، ان کی تربیت کسی بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ مغربی کلچر میں بدقسمتی یہ کہ ایک تو وہاں پر نظام اس طرح کا ہے کہ وہاں فقط وہ نیم آف میری پہ گزارا ہو رہا ہے، ماؤں کے نام لکھے جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے تو باپ کا علم نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ کرتے بھی ہیں تو ان کی اس طرح کی زندگی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو اپنے گھر میں بلا سکتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں جس عورت سے چاہے تعلق رکھ سکتا ہے۔ یعنی بے شرمی کے یہ مظاہر وہاں پر عام ہیں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں کا نام وہاں لکھا جاتا ہے ریکارڈ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، اور جو باپ ہے وہ جب چاہتا ہے بیوی کو اپنے گھر سے چلتا کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ عورت جب چاہتی ہے مرد سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے تعلقات کو بالکل انہوں نے اب اس کو آفیشل رنگ دے رکھا ہے، ان کی پرمیشن ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا کلچر سراسر حیا پر مبنی ہے، بالکل دیانت پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں مغرب میں جو کلچر ہے وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے کہ بیوی موجود ہے، پھر بیوی کی موجودگی میں دوسری عورتیں آ رہی ہیں، خاوند موجود ہے، اس کی موجودگی میں عورت اپنے بوائے فرینڈ یا دوسرے دوستوں کو لے کے آ رہی ہے۔ تو اسلام نے اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ نکاح تو غیرت کا نام ہے، نکاح تو حیا کا نام ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دین کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ انسان نکاح اور شادی کر لے اور اس کے بعد بھی بے حیائی کے کلچر کو اپنائے پھرتا رہے، یہ چیزیں اسلامی تہذیب سے متصادم ہیں، اسلامی ثقافت سے الگ کی چیزیں ہیں۔ بہرحال نکاح سنت، اس نکاح کو رواج دینا چاہیے، اور خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ جن کی اولاد نکاح کے قابل ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں، باعزت روزگار کمانے والے ہیں، یا اپنی خواہش کی تکمیل یا خدا نہ خواستہ یہ کہ ان کی طرف سے کوئی بے راہ روی سامنے آ رہی ہے، تو ان کو نکاح کے عقد میں باندھ لینا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کی زندگی سے بچ جائیں اور نیکی اور ایمانداری کی زندگی پہ چلیں۔ باقی نکاح کرنا کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح ہوتا ہے۔ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، بعض لوگ حسب نسب اور کسی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور بعض عورتوں سے نکاح ہوتا ہے کہ مال والی ہوتی ہیں، تو چاہے خوبصورت ہوں، چاہے مال والی ہوں، چاہے اچھے خاندان والی ہوں، یہ چیزیں عارضی ہیں۔ اور جو چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ جب دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جائے تو فرمایا دینداری کو لازم پکڑو اور باقی کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ نکاح کا معاملہ ہے، اور نکاح کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے کہ ایسے خاندان میں نکاح کریں، ایسی جگہ پر اپنی بچی کا نکاح کریں جو لوگ دیندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق